وقال الله تعالى في موضع آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب اپنے مرض الموت میں مبتلا تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس آئے اور کہا یا ام کل کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ. کہا ہے چچا تم ایک کلمہ کہہ دو، اس کلمے کے ذریعہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، حجت کروں گا. اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے ذریعہ میں اللہ کے ہاں آپ کی طرف سے دفاع کروں گا. ابو طالب سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، اسی وقت وہاں چارپائی کے بعد عبداللہ بن مغیرہ اور ابو جہل بھی موجود تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ چچا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، ویسے ہی وہ لوگ دہراتے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب یا ابا طالب. ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت اور ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور وہ لوگ بار بار دہراتے کہ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ آخری کلمات جو ابو طالب نے کہا ہوا علی ملت عبد المطلب، اور وہ ایمان نہیں لائے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. گویا کہ آخری جملہ انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور وہ ایمان نہیں لائے. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے نبی بنائے جانے کے پہلے سے لے کر اپنی وفات تک اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا، اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی بھی ظالم انسان کو اور کسی بھی طاقتور انسان کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خشمگانہ اور ایک غصہ ور نظر ڈال سکے نبی کے چہرے کی طرف. آپ کے دیگر ساتھیوں کو تو مشق سینم بنایا گیا، آپ کے دیگر ایمان لانے والے صحابہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، مگر ابو طالب قریش کے سردار تھے، ان کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی عزت پہنچانے کے بارے میں اور تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ سکے. یہ وہ ابو طالب تھے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد ماذا نفعت عمك ابا طالب فانه كان يحوطك وينصرك ويصدق لك. قال هو في زحزاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. کہا دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب نے کہ اے محمد تم نے ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ابو طالب تمہاری حفاظت کرتے تھے، ابو طالب تمہاری مدد کرتے تھے، ابو طالب تمہارے لیے غصہ ہوتے تھے، ابو طالب تمہارے لیے دوسروں سے دشمنی کرتے تھے، تم نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم کے سب سے پچھلے حصے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے ایسے حصے میں ہوں گے جس سے ذرا بھی گہرائی نہیں ہوگی، اور اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے. گویا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس فریادانہ سلوک کا اور جس قدر وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا تھا اس کا بدلہ نبی کی دعا سے اللہ رب العالمین نے یہ دیا تھا. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں بلکہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا.
یہ بات تو ضمنی ہے. سر میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب جو نبوت کے پورے 11 سال تک مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، آپ کی وجہ سے قریش کے لوگوں سے جھگڑا مول لیا، آپ کی وجہ سے قریش کا بائیکاٹ گوارا کر لیا، آپ کی وجہ سے دنیا کے دوسرے قبائل کے کو آنکھ دکھانے کی مجبوری پیش آئی ان کو، مگر سب کچھ گوارا کر لیا، مگر اپنے بھتیجے کو بے سہارا چھوڑنا انہیں کبھی گوارا نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دیا، توحید کی دعوت دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی دعوت دیا تو ایمان نہیں لائے. انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. جبکہ تاریخی روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو ابو طالب نے بہت لمبا قصیدہ کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. اسی نے یہ بھی ہے وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، اتنے خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چہرے سے بارش طرف کی جاتی ہے. اور کہا ودین محمد خیر ادیان البریۃ دینا، محمد کا دین مخلوق کا سب سے بہتر اور سب سے برتر دین ہے. یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں جو حالت کفر میں ہے، اعتراف کر رہے ہیں کہ نبی کا دین دنیا کا سب سے سپریم اور سب سے بہتر دین ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ان کے بستر پر کھڑے ہو کر ان سے درخواست کر رہے ہیں چچا ایک کلمہ کہہ دو، اللہ کے ہاں میرے لیے دلیل بن جائے گی، اللہ کے ہاں آپ کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے میرے لیے حجت بن جائے گی. مگر وہ تیار نہیں ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہا کہ محمد ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر کے اگر وہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں گے، اپنی جان گنوا دیں گے ان کے پیچھے پڑ کر کے اگر یہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے، اپنے طریقے دعوت سے، اپنے منہج زندگی سے، رب کی طرف سے عطا کردہ دعوت سے اس قدر لگاؤ اور اس قدر والہانہ محبت تھی کہ اس راہ میں اپنی جان دے دینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا تھا. اللہ رب العالمین نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. یہ طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور ظاہر ہے کہ اس طرف کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو آپ سے بہت زیادہ قریب ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں آپ کی نصرت و تائید کا دم بھرتا ہے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسے آپ کے چچا ابو طالب گویا کہ پورے نبوت کے 11 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دین کی دعوت دیتے رہے، کلمہ توحید کی طرف بلاتے رہے. اور پھر آخر میں آ کے جب دیکھا کہ اب ان کا دمے واپسی ہے، رخصت کا وقت ہے دنیا سے، تب بھی ان کے پاس آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح چچا ہمارے اسلام میں داخل ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا. وجہ اس کی یہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جسے چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتے، ہدایت تو اللہ رب العالمین دیتا ہے. اسی لیے سن 3 ہجری میں جب آپ کے علماء اور فقہاء اصحاب نبی کو میرے مہینہ کے موقع پر دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا گیا، آپ کے 70 علماء صحابہ کرام کو غداری اور دھوکے کے ساتھ تہہ تیز کر دیا گیا، تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا، انتہائی شدید درد پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کی روایت میں ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اتنا زیادہ درد میں، اتنے زیادہ کرب میں کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا. اور اسی لیے
آپ پورے مہینے تک ہر نماز میں، پانچوں نمازوں میں، ہر نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے، یعنی قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے۔ جب ایک مہینہ اس طرح دعا کرتے کرتے بیت گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُ ظَالِمٌ۔ کہا نبی اس میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر کے ان کو اسلام میں داخل کر دے اور اللہ چاہے تو انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو ظلم کیا ہی ہے، یہ ظالم ہے، تو اللہ چاہے تو ان کے ظلم کا بدلہ دیں ہے اور اللہ چاہے تو انہیں رجوع کی توفیق دے کر کے دار اسلام میں داخل کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے باوجود، اپنی چاہت کے باوجود اور اپنے دل کی ہزار طلب کے باوجود بعض ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کر سکے جن کے بارے میں آپ کی شدید خواہش تھی وہ مسلمان ہو جائے، آپ شدید حریص تھے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، مگر پھر ایسا نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہدایت دینا، توفیق دینا، دلوں میں باتوں کو ڈالنا یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں کسی بھی مخلوق کو، دنیا میں کسی بھی انسان کو، خواہ وہ کتنا ہی عظیم شان اور خواہ کتنا ہی عبقری کیوں نہ ہو، خواہ کتنا ہی کوئی جینیس کیوں نہ ہو، مگر اس کو اللہ رب العالمین نے یہ پاور نہیں دیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی انسان کے دل میں اپنی بات کو ڈال سکے، اپنے مدعا کو دوسرے کے دل میں داخل کر سکے۔ یہ دنیا میں کسی کو اللہ رب العالمین نے پاور نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ روئے زمین کے سب سے برتر اور سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لیس علیک ھداھم، انہیں ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو جب نبی نہیں دے سکتے تو آپ کے بعد صحابہ، اولیاء، تابعین، پیر، فقیر، بزرگ، کوئی بھی طاقت ہو کیا وہ نبی سے اوپر جا سکتی ہے؟ اس کا مقام و مرتبہ نبی سے اوپر ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ نبی کو جب اللہ نے کہا کہ لیس علیک ھداھم تو پھر کسی دوسرے کس شمار میں آتے ہیں میرے دوستوں؟ دوسروں کی کیا حیثیت اس کے مقابلے میں کہ وہ جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، جس کو چاہیں گے گمراہی میں ڈال دیں گے، جس کو چاہیں گے ضرر پہنچائیں گے، جس کو چاہیں گے نفع سے بہرامند کر دیں گے۔ ذرا سوچو آپ کبھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور انسانوں کو، انبیاء اور ان کے قائم مقام انسانوں کو، علماء، اولیاء، فقہاء اور دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کام انبیاء کرام کرتے تھے۔ انبیاء جو کام کرتے تھے وہی کام علماء اور ان کے بعد آنے والے امت کے دیگر افراد کو بھی کرنا ہے، لیکن ہدایت دے دینا، توفیق دے دینا جیسے نبی کے بس میں نہیں تھا، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں تھا، ویسے بعد میں آنے والے انسانوں کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ اس لیے آپ سن لیں، یہ مولوی جو تقریر کرتا ہے، یہ عالم جو آپ کو افہام و تفہیم کرتا ہے، یہ قرآن و سنت کا طالب جو آپ کو اللہ کے دین کی بات بتاتا ہے، علم حدیث اور قرآن کا علم رکھنے والا انسان جو آپ کو اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتا اور اللہ کے شریعت کی تعلیم کرتا ہے، وہ صرف ایک ذمہ داری ادا کرتا ہے، وہ صرف ایک طریقے سے سلوک دوش ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی بات آپ کے دل میں ڈال دے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا پیغام آپ کے سینے میں اتار دے، یہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جو یہ سمجھتے ہو کہ ارے وہ کیا بولے گا، اس کا بیٹا تو خود ہی جاہل ہے، ارے وہ کیا بولے گا، اس کا بیٹا تو خود ہی چور ہے، وہ کیا بات کرے گا، اس کا باپ تو خود ہی شرابی ہے، تو سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔
تو جب نبی اپنے شہیدوں کو دین میں داخل نہیں کر سکے تو اس عالم کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دین میں داخل کر سکے گا؟ اس لیے دعوت کا کام اس لیے نہیں رک سکتا کہ اس کے گھر والے جاہل ہیں، اس کے رشتے دار جاہل ہیں، اس کے ماننے والے جاہل ہیں، اس کو جنم دینے والے جاہل ہیں، اس لیے دعوت کا کام نہیں رک سکتا میرے دوستوں۔ دعوت کا کام اس لیے کیا جاتا ہے، دین کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو اللہ رب العالمین توفیق نصیب کرے، وہ اس کو سنے، سمجھے، اس پر عمل کرے، اور اگر نہیں تو اللہ کے یہاں اللہ کی حجت بندوں پر پوری ہو جائے۔ کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہم کیا کریں، اے اللہ تیرا دین ہم تک نہیں پہنچا تو ہم کیا کریں۔ یہ عذر کاٹنے کے لیے، یہ حجت ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب تک پیغمبر ہم نہیں بھیج دیتے تب تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عذر اور حجت کو قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر حجت سننا چاہتا ہے، اس کا ہر عذر سننا چاہتا ہے، اور جب اس کا سب عذر ختم ہو جائے گا، سارے بہانے دم توڑ دیں گے، تب اللہ تعالیٰ اس کی جیت ملے گا۔ اسی لیے اس نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ انبیاء اور رسول کو انسانوں کو اللہ کی راہ بتانے کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے، تو عذر ختم کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں آپ دیکھیں گے تو عربی زبان میں ہدایت کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے الہدایہ الایصال الی المطلوب، اور دوسرا ہوتا ہے اراءۃ الطریق۔ ہدایت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ راستہ گم کردہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دیں، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے آپ نے اس کو بتا دیا کہ ادھر دائیں جاؤ، ادھر بائیں جاؤ، ادھر آگے چلے جانا۔ یہ بھی ہدایت ہے اور وہ بھی ہدایت ہے۔ بازار میں آپ کھڑے ہیں، کوئی اجنبی آدمی آیا، اسے راستہ نہیں معلوم، اس نے پوچھا کہ فلاں جگہ ہم کو جانا ہے، تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ نے اس کے کام میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے ساتھ آؤ، اور آپ نے اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ بھی آپ نے اس کی رہنمائی کی، اسے ہدایت دیا۔ لیکن آپ کے پاس موقع نہیں، آپ نے کہا کہ ادھر سے جاؤ، دক্ষಿಣ طرف سیدھے، پھر وہاں سے دائیں مڑنا، پھر آگے جا کر کے بائیں مڑ جانا، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ یہ آگے بھی ہدایت، آپ نے بھی اس کو راستہ بتایا، لیکن وہ راستہ بتانا دوسرا ہے اور وہ راستہ بتانا دوسرا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا تھا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہدایت دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بتا دینا، نشانات اور علامتوں کو واضح کر دینا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں جب نازل ہوئی سورہ نور میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس تہمت سے برات کے لیے اللہ رب العالمین نے جب اپنا کلام نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المؤمنین عائشہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، وہ گھر میں تھے کہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشر یا عائشہ۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ نے کہا، عائشہ کو جو بشارت دی گئی تو ان کے ماں باپ نے کہا کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ ام المؤمنین نے کہا نہیں، میں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتی، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اس لمبی آزمائش کے بعد آج آسمان سے میری برات نازل کیا ہے، اپنے مقدس کلام کے ذریعہ میری آبرو کو قیامت تک کے لیے دنیا کے انسانوں کی نظروں میں محفوظ اور معمول قرار دیا ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت میں ہے جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دنوں کی سخت مشقت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ نازل کی، ان کی توبہ نازل کی، تو فجر کے بعد بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، فجر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشر یا کعب فإنه خیر یوم طلعت علیہ الشمس یا خیر یوم مر علیک فی حیاتک. کہا کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے افضل دن ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دیا ہے. کہا نبی اے اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے؟ سمجھے گا، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل من اللہ تبارک و تعالی، میری طرف سے خوشخبری نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے. یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں. آپ کی دنیا کی سب سے چہیتی بیوی، اس پورے زمین پر آپ کی نظر میں سب سے محبوب بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کرتی، میں اس رب العالمین کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے. آپ نے تو پورے مہینے تک مجھے شبہات کے دائرے میں گھیر کر رکھا، پورے مہینے تک آپ نے میری زندگی کو وسوسے کے دائرے میں رکھا، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں. کافر ماضی نے بھی یہ بات دہرائی، کیوں نبی موجود ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے مرنے اور مرنے کا عہد کیا ہے، ان کے لیے جینے اور مرنے کا جو پیغام باندھا ہے، پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال، ان چیزوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے سر پہ رکھی ہے. نبی کے بس میں نہیں ہے کہ جس کی توبہ چاہے اس کی قبول کر لیں اور جس کی توبہ چاہے اسے رد کر لیں، جسے چاہے بشارت سنائیں اور جسے چاہے وہ علم سنائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری کس کی؟ وہ اللہ رب العالمین نے کہا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے اوپر پہنچانا، تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس تبلیغ کے بعد حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے. تبلیغ کے بعد حساب لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کون؟ اللہ رب العالمین حساب لے گا. آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کہہ دیا، سنا کہ نہیں سنا، مانا کہ نہیں مانا، یہ سوال کون کرے گا؟ میں، آپ نہیں میرے دوستوں، یہ سوال اللہ رب العالمین کرے گا. انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری میرا دین بندوں تک پہنچانا ہے اور اس کو اس کا حساب لینا یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا کام ہے. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے. اور پھر ان تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے نبی، آپ کی طرف سے جو کچھ، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں. اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا. اس کا مطلب کہ آپ کو جو تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کو ادا کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ راہ راست کی رہنمائی کرنا، راہ راست کے نشان بتانا اور صراط مستقیم پر کی شعائیں اور اس کی کرنیں لوگوں کی نظروں میں اجاگر کرنا یہ آپ کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام تھا. وہی کام آپ کے متبعین، آپ کے پیروکاروں اور بعد میں آپ کی وراثت کا دم بھرنے والوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس پہنچانے کے بعد آپ کا یہ امید رکھنا کہ میں جس کو کہہ دوں گا وہ میری بات مان لے گا، میں جس کو دعوت دے دوں گا وہ میری بات سن لے گا، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا منصب نہیں ہے. اسی لیے جن مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، جن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا اور آپ نے اس صدمے کا اظہار کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو متوجہ کیا کہ آپ کا یہ منصب اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لے آئے، لوگوں کو دین کے دائرے میں داخل کر دیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے
ایک مرتبہ ایک یہودی بچہ مدینے میں بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ غیر مسلم اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جانا جائز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس اور اس کے بعد اس سے کہا یا بنیا اسلم، بیٹے اسلام لے آؤ، دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بستر مرض پر وہ بچہ ہے، مرض الموت پہ مبتلا ہے، اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جو کہ یہودی ہے۔ اس یہودی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، کہا بیٹے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعہ اس کو جہنم سے نجات دے دیا، جہنم سے اس کی حفاظت فرما دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، وہ اسلام لے آیا۔ ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، لو آمن بی عشرۃ من اليہود لم یبق علی وجہ الارض یہودی الا آمن بی، کہا کہ اگر 10 یہودی مسلمان ہو جاتے، اگر 10 یہودی میرا کلمہ پڑھ لیتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں بچتا جو میرے دین میں داخل نہ ہو جائے یا میرے اسلام کا کلمہ نہ پڑھ دے، مگر وہ 10 یہودی بھی آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان نہیں لا سکے۔ ایمان لائے کچھ لوگ، کچھ مقدس ہستیاں جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دیا، مگر وہ تعداد 10 تک نہیں پہنچی جس کی آرزو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، جس کی چاہت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور کہا تھا کہ اگر 10 یہودی بھی کلمہ پڑھ لیتے تو روئے زمین کے سارے یہودی، کوئی بھی یہودی بغیر کلمہ پڑھے روئے زمین پر نہیں بچتا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اسی لیے جب وہ یہودی بچہ کلمہ شہادت کا اعتراف کر کے دائرۂ اسلام میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ کسی انسان کو توفیق دینا، کسی انسان کو طاعت یا معصیت میں ڈالنا، کسی انسان کو اسلام یا کفر کی جگہ پر چھوڑنا، یہ انسانوں میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نہ تو کوئی کسی کو اسلام میں داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو اسلام سے برگشتہ کر سکتا ہے۔ یہ اختیار، یہ پاور اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے احکام، دین کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ امت کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، بالخصوص وہ لوگ جو انبیاء کی وراثت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حامل اور اس کے علم بردار ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دین، اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کا منہج آپ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کریں۔ پیش کرنے کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دل میں پیوست رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر مسلط اور غالب نہیں بنایا گیا ہے کہ طاقت کے زور پر آپ ان کو کلمہ پڑھوا دیں، طاقت کے زور پر آپ ان کو ہدایت کے راستے میں داخل کر دیں، یہ آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا تو پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، ہم جس کو چاہیں اس کو گمراہی دے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بدعقیدگی کے شکار اور توحید کے دائرے سے منحرف انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں مقرب بارگاہ الہی کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور جس کو چاہے گا گمراہ کر دے گا، یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہے جو اللہ کے اختیارات کو بندوں کے لیے منتقل کرنے کی
بیجا جسارت کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا ماننے والا انسان اسے اپنے عقیدے اور ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ اختیار نہیں دے رہا ہے اور آپ امتیوں کے لیے ایسی بات مانتے ہو۔ پیغمبر سے اللہ اس بات کی نفی کر رہا ہے، آپ پیغمبر سے امتیوں کو یہ پاور مان رہے ہو، تو آپ کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون